کلام مقدس کو کھولیں۔ ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے 25ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے 25ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے عقیدے پر قائم رہنے کے لیے تکلیفوں کو جھیلنا یہ خدا سے وابستگی کا معیار اور پیمانہ ہے۔ جب یوسف کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں، یوسف نے نہ صرف درست کام کیا بلکہ اس کام کو کرنے کے لیے اس نے درست طریقہ کار بھی استعمال کیا۔ آج کلام خدا میں سے ہم خداوند کے بندہ مقدس یوسف کی زندگی کے متعلق مل کر جانیں گے اور سیکھیں گے کہ جب کلام مقدس میں اسے راست باز کہا گیا ہے اور خداوند نے اسے اس سے بڑے مقصد کے لیے چنا، بلایا، اور اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع کی ذمہ داری یوسف کے سپرد کی، تو کون سی ایسی وجوہات یا کون سی ایسی خصوصیات جو ہمیں مقدس یوسف کی زندگی میں نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے خداوند نے ایسے شخص کا چناؤ کیا۔ کلام مقدس میں سے جب ہم مقدس یوسف کی بات کرتے ہیں تو لفظ یوسف کا مطلب ہے خدا اضافہ کرے، اور جب مقدس یوسف کے قبیلے کی بات کرتے ہیں تو ان کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا اور یہ داؤد کی نسل سے تھا۔ متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی۔ اور آگے ہم ایک پوری لڑی، ایک پورا نسب نامہ دیکھتے ہیں، اور آخر پر جا کر 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ تو مقدس یوسف یہ یہودا کے قبیلہ میں سے اور داؤد کی نسل میں سے تھے، کیونکہ داؤد سے سلیمان پیدا ہوا، اور آگے ہمیں سلیمان کا پورا نسب نامہ نظر آتا ہے، اور اس نسب نامہ کے آخر پر جا کر مقدس یعقوب کا ذکر ہے جو یوسف کے والد ہیں۔ تو ان کا تعلق یہودا کے قبیلے سے اور یہ داؤد کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جب ان کے پیشے کی بات کی جاتی ہے، متی کی انجیل 3 باب 15ویں آیت اور مرکز 6 باب اس کی 3 آیت پڑھیں تو وہاں پر بخوبی
ہم اس بات کو دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بڑھائی کا کام کرتے تھے. بڑھائی یعنی لکڑی کا کام یہ سر انجام دیتے تھے. اور کچھ روایات جو ان کے متعلق پائی جاتی ہیں اس دور کی کہ یہ سوت کا کام بھی کرتے تھے اور دروازوں اور کھڑکیوں کی جو چگاٹھیں ہیں جسے چگاٹ کہتے ہیں وہ بناتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ یہ پتھر تراش بھی تھے. پتھر تراش کر یہ گھروں کی تعمیر بھی کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات کہ بیلوں کے اوپر جو جوا رکھا جاتا تھا, جو ہل میں جوتا جاتا تھا, اس کو بھی یہ بناتے تھے. اور جب ان کے خاندان کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں متی کی انجیل میں ان کے خاندان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. مقدسہ مریم سے ان کے 6 بچے تھے. 4 بیٹوں کا ذکر بائبل مقدس میں متی کی انجیل میں ہمیں نظر آتا ہے: یعقوب, یوسف, یہودا اور شمعون. اور ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں. بائبل مقدس میں تو ان کا نام نہیں, لیکن جب ہم تواریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور یہودی روایات کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ان کی 2 بیٹیوں کے نام بھی ملتے ہیں. ایک کا نام آسیہ اور دوسری کا نام لدیا تھا. یہ 6 بچے جو خداوند یسوع مسیح کے بعد مریم اور یوسف کے تھے جو پیدا ہوئے, یہ ان کا گھرانہ تھا. اور ان کی جو عمر کے متعلق بہت ساری ڈینومینیشنز میں یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ ان کی منگنی کے وقت ان کی عمر کافی زیادہ تھی. لیکن اس کے متعلق جب ہم یہودی روایات میں جاتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں, تو وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی کی منگنی ہوتی تھی تو ان کی عمر جو تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کروں گا کہ لڑکیوں کی جو منگنی کے لیے عمر تھی وہ 12 سے 15 سال کے درمیان یہ یہودی روایات بتاتی ہیں کہ ہوا کرتی تھی. اور جو شادی کے لیے عمر تھی 15 سال کے ہونے کے بعد کسی بھی لڑکی کی یہودیوں میں شادی کی جاتی تھی. اور لڑکوں کے لیے جو عمر تھی وہ 19 سال تھی. اور جب منگنی کی بات کرتے ہیں یہودی روایات میں تو ان کی جو منگنی ہوتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ 1 سال تک چلتی یا 2 سال تک, اور اس کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی تھی. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو یوسف کی منگنی مریم کے ساتھ جب ہو گئی تو اس کے بعد فرشتہ نے مریم کو آ کر پیغام دیا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اور یہی بات پھر جبرائیل فرشتہ نے مقدس یوسف کو بھی بتائی. تھوڑا سا منگنی کے متعلق آپ کو اور بتانا چاہوں گا. جو یہودیوں میں جو منگنی کی جو روایت تھی یا جو ان کی پوری منگنی کی سرمنی ہوتی تھی اسے وہ عبرانی میں کیدوشن کہتے تھے. جو منگنی کی, جیسے آج کے دور میں ہم بھی منگنی کی جی پوری رسم کرتے ہیں جس میں دعا بھی ہوتی ہے اور تحفے تحائف دینا اور سب کچھ جو اس میں شامل ہے, تو یہودیوں میں اس ساری منگنی کی جو روایت ہے اسے کیدوشن کہتے تھے. اور اس میں پھر خاص جو وقت ہوتا جس میں لڑکے اور لڑکی کی نسبت طے کی جاتی تھی جو والدین کا کام ہوتا تھا. اور اس میں بھی روایات موجود ہیں کہ انگوٹھی یا کوئی چھلا ایسا جو لڑکی کو لڑکے کی طرف سے دیا جاتا تھا جو اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ اب ان کی نسبت طے کر دی گئی ہے. اور خاص اس حصہ کو ایریشن کہا جاتا تھا. جو پوری سرمنی اسے کیدوشن, اور جو یہ سرمنی تھی یا یہ جو حصہ تھا اسے ایروشن کہا جاتا تھا. اور 1 سال کے بعد جب شادی ہو جاتی تھی تو اس سارے سرمنی کو یا شادی کے اس فنکشن کو یا پروگرام کو اسے نسوئن کہتے تھے. تو 3 چیزیں اس میں, کیدوشن, ایروشن اور نسوئن. نسوئن وہ موقع ہوتا جب لڑکی کو بیاہ کر گھر میں لایا جاتا تھا. اور جب منگنی کی بات کرتے ہیں تو منگنی میرے عزیزو نہ صرف قدیم معاشرے میں بلکہ ہم موجودہ معاشرے میں بھی اس کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. منگنی نئے عہد نامہ میں فلسطین میں آج کل کی نسبت زیادہ پکی اور مضبوط اس دور میں شمار کی جاتی اور تصور کی جاتی تھی. منگنی کے متعلق کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا.
منگنی ٹوٹنے کے بھی کچھ قوانین ہمیں یہودیت میں نظر آتے تھے، کیونکہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے کہا کہ سوچا کہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا. کلام میں لکھا ہے کہ چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں منگنی توڑنے یا ختم کرنے کے کون سے قوانین تھے؟ استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب آپ میرے ساتھ دیکھیے. استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب اس کا 22واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے: اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں. لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا. یعنی منگنی کے بعد اگر کسی کی طرف سے بے وفائی یا کوئی ایسا کام جیسا ابھی ہم نے پڑھا ہوتی بات، تو پھر ان دونوں کو کیا کر دیا جاتا؟ سنسار کر دیا جاتا. چونکہ منگنی توڑنے کے متعلق کوئی ایسا قانون بائبل مقدس میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے لیے حمورابی کے قانون میں ہمیں ایک قانون جو نظر آتا ہے. اس سے پہلے جو قانون موجود تھا کہ اگر ہونے والا شوہر منگنی توڑے تو منگنی توڑنے کے لیے وہ لڑکی کے باپ کو حق مہر ادا کرے گا. یعنی لڑکا اگر وہ خود سے اس منگنی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ لڑکی کے باپ کو حق مہر ادا کرے گا. لیکن اگر باپ ارادہ بدلے تو اسے دیے ہوئے مہر کا 2 گنا ادا کرنا پڑے گا. یعنی اگر لڑکا وہ ارادہ ترک کرے تو وہ لڑکی کے والد کو مہر دے گا، لیکن اگر لڑکی کا والد ارادہ ترک کرے تو وہ مہر کا کتنا دے گا؟ 2 گنا لڑکے کو ادا کرے گا. اس طرح سے منگنی کی جو کہہ لیں کہ جو قانون تھا یا منگنی تھی وہ ختم کر لیتے تھے. لیکن کتاب مقدس میں جب ہم منگنی کی بات کرتے ہیں، کتاب مقدس میں یہ بڑی خاص بات ہے. منگنی کو خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان محبت اور وفاداری کی تصویر کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس لیے اس معاشرے میں اور آج بھی اس کو بڑی اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہے نامزد کرنا یا نسبت طے کرنا. ہوسیہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 19ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، حوالہ جات کافی ہیں تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور جلدی جلدی سے ان حوالہ جات کو دیکھتے جائیں. ہوسیہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت: اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا. یہاں پر یہ اس بات کا بیان ہمیں نظر آتا ہے کہ نامزد کرنا، نسبت طے کرنا. اور خدا کس کو کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، کہ میں تجھے اپنی نامزد کروں گا، تجھ سے اپنی نسبت طے کروں گا. اور بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب 29واں باب اور اس کی 23ویں آیت جو خاص بات ہے کہ جب نسبت طے ہو جاتی یا منگنی کر دی جاتی تو وہ صرف منگیتر ہی نہ کہلاتے، بلکہ جو لڑکی ہوتی وہ بیوی کہلاتی اور جو لڑکا ہوتا وہ خاوند یا شوہر کہلاتا. اس کے لیے پیدائش 29واں باب 23ویں آیت اور پھر اس کے بعد یوئیل کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ہم ان حوالہ جات کو بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ منگنی ہو جانے کے بعد وہ بیوی بھی کہلاتی ہے اور لڑکا خاوند یا شوہر بھی کہلاتا ہے. تو یہ کچھ قوانین تھے جو اس وقت میں رائج تھے منگنی سے متعلق، کیونکہ جب مریم اور یوسف کی منگنی ہو چکی تھی تو یہ ایک طرح سے ان کا اس طرح سے مضبوط رشتہ یا اس طرح سے بات پکی ہو جاتی تھی کہ پھر اس کے بعد ایک طرح سے رخصتی ہی باقی رہتی تھی. جب ان کی نسبت طے ہو جاتی تو ان کو ایک دوسرے کے نام کے ساتھ ان کی نسبت طے کر کے ان کو جوڑ دیا جاتا تھا. تو یہاں پر 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. چونکہ بات یہاں پر ہم یوسف کی کر رہے ہیں، ان کے کردار کے متعلق ہم مل کر سیکھ رہے ہیں، تو چند باتیں جو ان کے کردار کے تعلق سے
آپ کے سامنے پیش کروں گا، رکھوں گا، بیان کروں گا کہ کیوں خداوند نے یوسف ہی کو اس کام کے لیے چنا، کیوں خداوند ہی نے یوسف ہی کا چناؤ کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی پرورش ایک ایسے شخص کے زیر سایہ ہو۔ سب سے پہلی بات جو ہم اس کی زندگی کے لیے دیکھتے ہیں کہ یوسف مریم سے محبت رکھنے والا شخص تھا۔ جب خداوند کے فرشتے نے اسے یہ پیغام دیا کہ مریم حاملہ ہے اور اس کے بیٹا ہوگا، ابھی ان کی منگنی ہوئی ہے، نسبت طے ہوئی ہے، لیکن ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، لیکن ان کی شادی ہونے سے پہلے یہ پیغام، یہ میسج جب اسے دیا گیا تو ہم بھی اس موقع کی نزاکت اور باریکی کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ پیغام یا میسج یوسف کو دیا ہو گیا تو پھر وہ کس وقت میں سے یا کس حال میں سے اس وقت گزر رہا ہوگا کہ جب اسے فرشتے نے بتایا کہ مریم حاملہ ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ لیکن خداوند کے بندہ یوسف کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا، اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یوسف کے لیے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ راست باز ہے۔ راست باز کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ درست راستے پر چلنے والا شخص۔ راست باز ایسا شخص جو خدا اور انسان کے مطابق درست راستے پر چلتا ہو، ایسے شخص کو ہم راست باز کہتے ہیں۔ تو یوسف راست باز تھا کردار کے لحاظ سے، اور عملی طور پر اس نے اس بات کو ثابت بھی کر کے دکھایا۔ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ پہلی بات کہ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا، چونکہ وہ راست باز ہے، خدا سے پیار کرتا ہے اور مریم سے بھی وہ محبت رکھتا ہے۔ یہ راز جب اس پر افشاں ہوا، یہ راز کی بات اسے پتہ چلی، یہ بڑی بات اس سے بتائی گئی، تو وہ اس بات کو راز ہی رکھنا چاہتا ہے، وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا، وہ اس بات کا ڈنڈورا پیٹنا نہیں چاہتا، وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ جبکہ انسان کی جبلت کیا ہے؟ انسان کی جبلت کیا ہے کہ وہ اچھا رازدار نہیں ہے۔ جب اسے بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے، کسی کا راز اسے پتہ لگ جائے، کسی کی کوئی بات، کوئی معاملہ اس تک پہنچ جائے، تو پھر وہ اس بات کو یا اس معاملے کو اپنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اس بات کو پھیلا دیتا ہے، دوسروں تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ ادھر سے سنا، ادھر سے ادھر، تیسرا، چوتھا، اور یوں آگے سے آگے وہ بات پہنچتی جاتی ہے۔ لیکن یوسف کے لیے دیکھیں کہ وہ راست باز بھی ہے، وہ مریم سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی بات کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، جبکہ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ جب یہ بات اسے پتہ چلتی ہے، اسے علم ہوتا ہے، تو کلام کیا کہتا ہے کہ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ جبکہ انسان کی جبلت کیا ہے کہ وہ الزام تراشی بھی کرتا ہے، بدنام بھی کرتا ہے، اور کسی کی بات کو وہ چھپا کر نہیں رکھتا۔ لیکن یوسف کے کردار کی، میں نے جیسے کہا تھا کہ کیوں خداوند نے یوسف کا چناؤ کیا، اس لیے یوسف کا چناؤ کیا کہ وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، وہ اس بات کو راز میں رکھنا چاہتا ہے، اس بات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ مریم سے بدلہ بھی لے سکتا ہے کہ مریم نے اگر بے وفائی کی ہے، اگر مریم نے یہ کام کیا ہے، تو پھر میں بھی اب بدلہ لوں گا اور میں اسے بدنام بھی کروں گا۔ اور کلام پاک میں ہم نے استثناء کی کتاب میں پڑھا ہے، کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس عورت کو، اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالا جائے اور اسے سنسار کر دیا جائے۔ وہ بدلے کی آگ میں نہیں جلا، اس نے اسے بدنام نہیں کیا، بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اور چپکے سے چھوڑ دینے کا مطلب طلاق دینا ہے، چھوڑ دینے کا مطلب طلاق دینا ہے۔ اور یونانی لفظ جو یہاں پر ہے چھوڑ دینے کے لیے، وہ ہے
اپولوسائے، اپولوسائے وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، طلاق دینا۔ اور جب متی کی انجیل پڑھیں ہم پہاڑی واز، تو وہاں پر 5ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے فرمایا کہ طلاق نامہ دے کر یا لکھ کر اسے چھوڑ دے۔ اگر کسی کو کوئی طلاق دینا چاہے تو اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ یہی لفظ وہاں پر اور یہی لفظ یہاں پر کہ اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، یعنی اس نے خاموشی سے اسے طلاق دینے یا چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ اور قانون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قانون کیا ہے کہ اگر لڑکا طلاق دیتا ہے یا چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکی کے باپ کو کتنا مہر دے گا؟ مہر دینا پڑے گا، اسے حق مہر دے گا۔ وہ اس نقصان کو اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے، اس نقصان کو برداشت کرنے بھی تیار ہے، لیکن وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ اور کلام پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں امثال کی کتاب اس کا 11واں باب، یہ یوسف کے کردار کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیوں خداوند نے یوسف ہی کا چناؤ کیا۔ امثال کی کتاب 25واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ تو ہمسائے کے ساتھ اپنے دعویٰ کا چرچا کر، لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر۔ پھر امثال 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت آپ میرے ساتھ دیکھیں۔ امثال 11واں باب 13ویں آیت، جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ یوسف میں وفا کی روح تھی، وفادار تھا، وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یہی وہ بات ہے جو خداوند کو اس کے کردار کی پسند تھی، اس لیے اس نے یوسف کا چناؤ کیا کہ وہ اسے بدنام نہیں کرے گا، ٹھٹھوں میں نہیں اڑائے گا، خاندان میں، دوستوں میں، بھائیوں میں اس راز کو افشا نہیں کرے گا، بیان نہیں کرے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی راز فاش کرتا ہے وہ لترا پن، اس کے لیے لفظ لکھا ہے کہ ادھر سے سنا ادھر، ادھر سے سنا ادھر، اور آگے سے آگے بات۔ لیکن یوسف کے کردار کی خوبصورت بات کہ وہ اس سے بدنام کرنا نہیں چاہتا، اور وہ مریم سے محبت رکھتا ہے، چھوڑنا تو چاہتا ہے، راست باز ہے، کلام کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ راست باز ہونے کی حیثیت سے جب اسے پتہ چلا ہے تو وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اب اسے اپنے پاس رکھ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ اسے بدنام بھی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یوسف ایک محبت رکھنے والا شخص ہے، ایک وفادار شخص ہے، اور خدا بھی چاہتا تھا کہ مسیح ایسے انسان کے زیر سایہ پروان چڑھے جو محبت رکھنے والا ایک وفادار شخص ہے۔ دوسری بات، یوسف مضبوط ایمان کا حامل شخص تھا، اس کا ایمان بھی بڑا مضبوط تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب فرشتے نے اسے بتایا، وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا، چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، وہ ابھی ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا۔ پھر خداوند کے فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر اسے یہ باتیں بتائیں کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس نے اس بات کا یقین کیا اور خدا پر اس نے بھروسہ رکھا، ایمان رکھا، کامل ایمان، مضبوط ایمان ہمیں اس کا نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کر دیکھتے بھی ہیں کہ اس پیغام کو سن لینے کے بعد کیا لکھا ہے کہ وہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا، وہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ مضبوط ایمان کا شخص ہے، کچے کانوں کا نہیں ہے۔ بے شک اس نے سنا، اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا، لیکن جب خداوند کے فرشتہ نے خواب میں رہنمائی کی تو پھر ہمیں اس کا مضبوط ایمان نظر آتا ہے کہ وہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کی بات پر کان دھرنے کی بجائے اس نے خدا کی بات کو اولویت دی اور مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ تو دوسری بات، یوسف ایک مضبوط ایمان والا شخص تھا۔ تیسری بات جو یوسف کے کردار کے ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، عمومی طور پر والدین کے لیے ایسے بچوں کو اپنا نام دینا، ان کو ہنر دینا، اپنے خاندان میں شامل کرنا، ایک طرح سے ستیلے بچوں کو سب کچھ دینا بڑا مشکل ہے، چاہے وہ والدہ ہے چاہے وہ والد ہے۔
ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. یوسف بھی جانتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے. وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی ہے. اور موجودہ معاشرے میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں کو اپنانا رکھنا بڑا مشکل ہے. لیکن کیوں خداوند نے یوسف کو چنا؟ کیونکہ یوسف نے بھی پھر خداوند یسوع مسیح کو اپنایا، اسے اپنا نام دیا. اور دیکھیں اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نام، اپنے خاندان کا نام، اپنا ہنر. یسوع مسیح کی آپ بایوگرافی پڑھیں، جا کے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح بھی ایک زبردست ماہر تھے لکڑی کے کام میں. اور یہ کام انہوں نے کس سے سیکھا؟ اپنے والد یوسف سے سیکھا. یہ ہیں وہ باتیں جن کی وجہ سے خداوند نے یوسف کو چنا، کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنا نام، اپنے خاندان کا نام، اپنا ہنر، اپنا پیسہ، اور سب سے بڑھ کر کلام پاک کو پڑھیں تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی اپنے بیٹے کی طرح تربیت کی. مقدس یوسف کلام مقدس سے اچھی طرح واقف تھے. یقیناً امثال کا وہ حوالہ بھی انہوں نے پڑھا ہوگا کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. مقدس یوسف نے اپنا نام، اپنی فیملی کا نام، روپیہ، پیسہ، ہنر، سب کچھ خداوند یسوع مسیح کو دیا اور ان کی پرورش کی. پھر چوتھی بات، کیوں خداوند نے یوسف کا چناؤ کیا یا اسے چنا؟ یوسف حکومت کا بھی تابع دار رہنے والا شخص ہے. کیسے؟ کہ جب کیسر و گسس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے نام لکھوائیں، تو یوسف بھی اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کہاں پر جاتا ہے؟ جی کہاں جاتا ہے؟ اپنا نام لکھوانے کے لیے. میں جگہ پوچھ رہا ہوں، نام. جی تو وہ بھی نام لکھوانے کے لیے جاتا ہے. حکومت کے اس فرمان کو بجا کر لانے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، اس کے لیے سفر مشکل ہے، لیکن وہ حکومت کے اس حکم کی بھی پاسداری کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. رومیو 13واں باب پڑھیں تو وہاں پر پولوس نے بھی بیان کیا ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے. ایسے نہیں یوسف کو چن لیا. جس بات کے لیے آپ دیکھیں گے اس فریم اور سانچے میں مقدس یوسف آپ کو پورا اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ انہوں نے یسوع مسیح کی تربیت بھی کی. اور کیسی تربیت کی کہ وہ خود بھی حکومت کا تابع دار رہا. اور یسوع کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں انہوں نے کہا سکہ لاؤ، اس پہ کس کی شکل ہے؟ کیسر کی. جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. متی کی انجیل 17واں باب اور اس کی 24 سے 27ویں آیت میں جب ٹیکس کی بات آئی تو یسوع نے پطرس سے کیا کہا کہ جھیل میں جار بنسی ڈال اور جو مچھلی نکلے گی اس کے منہ سے مسکال نکلے گی، وہ نکال کر اپنا اور میرا ٹیکس دینا. جو کچھ انہوں نے اپنے والد کو کرتے ہوئے دیکھا، جو کچھ سیکھا، وہ باتیں ہمیں یسوع کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں. اس طور پر انہوں نے یسوع مسیح کی تربیت کی. تو مقدس یوسف وہ حکومت کا تابع دار اور وفادار رہنے والا شخص بھی ہے. پھر چھٹی بات کہ یوسف صبر و تحمل کا حامل شخص تھا. ایسی باتوں کو سننا، پھر کول رہنا، کام رہنا، ٹھنڈے رہنا، یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے. بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن یوسف کے لیے دیکھیں کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے. اگر وہ جلد بازی کرتا، تحس میں آ جاتا، غصے میں آ جاتا تو شاید وہ کوئی بڑا نقصان کر بیٹھتا. لیکن وہ کیا رہا؟ خاموش رہا، ٹھہرا رہا، صبر کے ساتھ. باتیں اس کے دل میں چل رہی ہیں، ذہن میں باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اور کوئی جلد بازی میں ایسا جملہ، کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نہیں نکلی جو مریم کے لیے دکھ، مصیبت یا تکلیف کا باعث بنتی. اس لیے وائس کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 2 آیت میں بیان ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر. جب انسان
جلد بازی کرتا ہے، بولتا ہے غصے میں، تیش میں، تو نہ جانے وہ کون کون سے الفاظ اور کون کون سے جملے وہ کہہ جاتا ہے جو دوسروں کے لیے چوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن یوسف کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صبر و تحمل کا حامل شخص ہے۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ ٹھہرا رہا، سوچ رہا تھا، انہی باتوں پر غور کر رہا تھا، جلد بازی نہیں کی، جلدی سے جا کر ڈھڈورا نہیں پیٹ دیا، جلدی سے جا کر دوستوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ شریعت کے مطابق جو قانون تھا فوراً اس نے اس چیز کی طرف سوچنا نہیں شروع کر دیا کہ اب ایسا ہو گیا ہے تو اب تو مریم کو گھر سے نکال کر سنسار کر دینا چاہیے، اب ایسا کر دینا چاہیے، بلکہ ایسی باتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا، وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ راست باز ہے، اپنے کردار سے بھی اس نے اس بات کو ثابت کیا۔ جیسے پہلے بھی عرض کی گئی کہ کیوں خداوند نے یسوع کو چنا اور یوسف کو چنا۔ یوسف کی زندگی سے ہمیں کلام مقدس کی وہ بات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 28واں باب، پہلا کرنتھیوں پہلا باب، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں۔ خداوند عام سادہ لوگوں کو چنتا ہے، آرڈنری پیپل جو ہیں ان کو لے کر وہ ایکسٹرا آرڈنری بنا دیتا ہے۔ یوسف کے لیے بھی دیکھیں کہ خداوند نے اسے اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے چنا، اور اس نے بھی اپنے کردار سے، شخصیت سے، اپنے فعل سے، اپنے کام سے اپنے چناؤ کو درست ثابت کیا۔ ساتویں بات، کیوں خداوند نے یوسف کا چناؤ کیا؟ یوسف کلام سے واقفیت رکھنے والا شخص ہے۔ جب خداوند کے فرشتے نے اسے پیغام دیا، پہلے وہ پریشان ہے، ان باتوں کو سوچ رہا ہے، اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا، چپکے سے چھوڑ دینے کا اس نے ارادہ بھی کر لیا ہے، دل میں بات ٹھہرا بھی لی ہے، لیکن کیا ایسی بات ہے کہ جب فرشتہ اسے خواب میں یہ پیغام دیتا ہے تو پھر کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ کیا ایسی تیاری ہوئی خواب کے درمیان یا اس کے دوران کہ اس کا دل اس بات کے لیے تیار ہو گیا؟ جب خداوند کے فرشتے نے اسے یہ پیغام دیا، فرشتے کے پیغام کو اس نے اس لیے سمجھا اور قبول کیا کیونکہ وہ یہودی تھا، یہودا کے قبیلے سے تھا، کلام مقدس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا شخص تھا، اور وہ جانتا بھی تھا کہ کلام مقدس میں مسیحا کے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں، نبوتیں موجود ہیں، کلام میں مسیحا کی پیدائش کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور عورت سے پیدائش کا ذکر بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور جب فرشتے نے اسے یہ پیغام دیا تو پھر اس نے اس کلام کو، اس پیغام کو قبول بھی کر لیا، کیونکہ وہ کلام مقدس سے واقفیت رکھنے والا شخص ہے، وہ کلام مقدس کو جانتا ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے، اس نے سیکھا ہوا ہے، اور وہ ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور پطرس کا پہلا عام خط اس کا پہلا باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا بھی ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، اور جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ وہ بھی بچپن ہی سے شریعت کو، کلام کو اور انبیاء کی جو کتب ہیں ان کو پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور صدیوں سے بنی اسرائیل مسیحا کے منتظر ہیں۔ اور جب فرشتے نے اسے یہ پیغام دیا تو پھر اس نے اس پیغام کو اور کلام کو قبول کر لیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا، کیونکہ فرشتے نے کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اور جو جو باتیں فرشتہ نے بتائیں اس نے ان باتوں کو بھی قبول کیا۔ 8ویں بات، کیوں خداوند نے یوسف کا چناؤ کیا کہ یسوع مسیح اس کے زیر سایہ پروان چڑھیں؟
یوسف فرما بردار اور حکم ماننے والا شخص تھا. اور سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں. سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت. سموئیل نے کہا، کیا خداوند سوکھتی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. اور یہاں پر خداوند کے بندہ یوسف کی کردار کی ہمیں خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ خداوند نے کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. اس نے اس کلام کو سنا، قبول کیا اور خداوند کے کلام کے مطابق اس پر عمل بھی کیا. راست باز شخص ہے، مریم سے محبت رکھنے والا شخص ہے، خداوند کے ساتھ بھی وہ وفادار ہے، ایمان میں بھی وہ مضبوط شخص ہے، حکومت کے تابع رہنے والا بھی شخص ہے، اور یسوع کو قبول کرنے والا، اپنا نام، اپنے خاندان کا نام، اپنا پیسہ سب کچھ دینے والا شخص ہے. اور یہاں پر ہم اس کی فرما برداری بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تو وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا. اور یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں تو خداوند کا کلام ہی ہمارے دل، ہماری سوچوں اور ہمارے خیالات کو بدلتا ہے، اور کوئی بھی چیز ہمیں بدل نہیں سکتی. یہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر یہی ہماری سوچوں کو بدلتا ہے، ہمارے خیالات کو بدلتا ہے، سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے، بحال کر دیتا ہے، خیالات کو بدل دیتا ہے، منفی باتوں کو ہماری زندگی میں سے دور کر دیتا ہے. اور یوسف اس پیغام سے پہلے سوچ رہا ہے کہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا، لیکن جب کلام اس تک پہنچتا ہے، جب وہ کلام کو سنتا ہے، تو پھر اس کا ذہن یکسر بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، اس کا دل بھی بدل جاتا ہے. اور بڑے ہی خوبصورت الفاظ لکھے ہیں. پس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا. فوراً اس نے اس کلام کو سن کر اسے قبول کیا اور پورا بھی کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا. ایک اور بات چلتے چلتے یہاں پر ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ تنظیموں میں یہ بات ہوتی ہے یا کی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اور بہن بھائی نہیں تھے، لیکن کلام مقدس کو پڑھیں تو واضح تعلیم ہے. متی کی انجیل میں وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں کا ذکر ہے، جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ یعقوب، یوسف، یہودا، شمعون. اور تواریخ کی کتابیں پڑھیں یہودی روایات میں تو 2 بہنیں تھیں ان کی، آسیہ اور لودیا. 6 بہن بھائی تھے جو خداوند یسوع مسیح سے اس کے بعد پیدا ہوئے. اور وہ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی ایسا جسمانی تعلق ان کا نہیں تھا، اور یوسف اور مریم کی اولاد یا اس کے بعد بچے پیدا نہیں ہوئے. لیکن بائبل مقدس اس کی تعلیم دیتی ہے، بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح کے بعد بھی ان کی اولاد پیدا ہوئی، ان کے بچے پیدا ہوئے. اور ایک موقع پر جب خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کے بھائی اور اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں ہیں؟ پھر ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تیرے بہن بھائی آئے ہیں، تیرے ماں باپ آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ حوالہ جات ثابت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مقدسہ مریم اس کی اولاد تھی. اس بات کو ہم ہرگز نہیں جھٹلاتے کہ وہ مقدس خاتون تھی، خداوند نے انہیں بڑا رتبہ دیا، ان کی رسپیکٹ اسی طرح سے کی جاتی ہے، اور انہیں مبارک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کلام کا فیصلہ ہے. جب انہوں نے گیت گایا کہ ہر زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تجھے مبارک کہیں گے. لیکن اس بات کو بھی میرے عزیزو ماننے، جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ اس کی
اس کے بعد بھی اولاد تھی، خداوند یسوع مسیح کے بعد بھی، اور خداوند یسوع مسیح اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ ہی پروان چڑھے۔ اور جب خداوند کے بندہ یوسف کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب یسوع مسیح نے خدمت شروع کی تو تب ہمیں صرف مقدسہ مریم ہی نظر آتی ہیں، یوسف کا ذکر ہمیں، اور یوسف بائبل مقدس میں آخری بار ہمیں تب نظر آتے ہیں جب یسوع مسیح 12 برس کے تھے اور وہ ہیکل میں قربانی گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کہیں بھی یوسف کا ذکر نہیں ملتا۔ اور ایک اور جو تاثر خیال پایا جاتا ہے کہ جب ان کی منگنی ہوئی تو اس وقت مریم جو تھی وہ کم عمر کی تھی، لیکن یوسف کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی۔ لیکن یہودی روایات جب پڑھتے ہیں تو یہودی روایات یہ بتاتی اور سکھاتی ہیں کہ اس کی عمر جیسے بتائی گئی 13 سے 15 اور 15 سے 19 منگنی کے لیے یہ عمر جو تھی ان میں مقرر تھی، اور ماں باپ اس نسبت کو طے کرتے تھے۔ اور یہ بائبل مقدس میں نہیں ہے، لیکن جو روایات ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں روایات کو پڑھ کر پھر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آخر میں خداوند کے بندہ یوسف کی موت کے متعلق بائبل مقدس میں کوئی ایسا حوالہ یا کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں ہے، تو بھی جو کچھ تواریخی کتابیں ہیں اس کے متعلق جو بیان کرتی ہیں، تقریباً 49 برس کے قریب انہوں نے عمر پائی، اور 20 AD 20 عیسوی میں سن مسیحا میں انہوں نے وفات پائی۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اور آخری بات جو یوسف کے حوالہ سے، کہ یوسف اپنی زندگی میں بیلنس رکھنے والا شخص تھا۔ کیسے؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ راست باز شخص تھا۔ جب اسے یہ علم ہو گیا ہے کہ مریم حاملہ ہے تو اسے اس نے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس بات کو پورا کرنا بھی ضروری تھا، اور پھر دوسری بات کہ وہ اسے بدنام بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، بدنام بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور چھوڑنا بھی واجب تھا، کیونکہ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے استثنا کی کتاب میں، کہ اگر کوئی کنواری لڑکی، جیسے ہم نے حوالہ پڑھا، کوئی ایسی بات ہو تو اسے باہر نکال کر کیا کر دیا جائے؟ سنسار کر دیا جائے۔ تو وہ اس بات کو بھی پورا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے بدنام بھی کرنا نہیں چاہتا۔ ایک بیلنس کہ وہ کام بھی ہو جائے اور میں اسے بدنام بھی نہ کروں، یعنی ایک طرح سے وہ اس بات کو اپنے سر لے رہا ہے۔ جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے یا منگنی کے بعد طلاق دینا چاہتا ہے، تو اگر لڑکا ایسا کرتا ہے تو وہ لڑکی کے والد کو مہر دے گا، لیکن اگر لڑکی کا والد ایسا کرتا ہے تو وہ 2 گنا مہر کس کو دے گا؟ لڑکے۔ تو یہاں پر یوسف ایک بیلنس بھی رکھنے والا شخص ہے، سارے کاموں کو وہ ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا، اور پورا کبھی کبھی ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں شخصی طور پر، خاندانی طور پر بھی ایک پہلو تو بہت ہی یہاں پر پہنچا ہوتا ہے اور دوسرا پہلو یہاں پر ہوتا ہے۔ ترازو کبھی یوں، کبھی یوں، کبھی یوں، کبھی یوں اور کبھی یوں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ترازو اس طرح سے ہو، بڑا مشکل ہے۔ لیکن خداوند کے بندہ یوسف کے لیے دیکھیں کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا ترازو ایسے ہی رہے، وہ اسے چھوڑنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے بدنام بھی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جب فرشتے نے پیغام دے دیا تو وہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا، خداوند کے اس کلام کو پورا کیا، کیونکہ اس کی سوچ اچھی تھی، نیک شخص تھا، راست باز شخص تھا، بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، ٹھٹھوں میں اڑانا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ایک بڑی ایک خوبصورت مثال ہے کہ جب کسی کو، میرا خیال شاید کہیں پھینکنے کی یا چھوڑنے کی بات ہو تو کہتے ہیں کوئی اپنا ہو تو وہ اتنے زیادہ گہرائی میں یا کہیں دور نہیں پھینکے گا، اپنا نزدیک جی چھاؤں میں پھینکتا ہے۔ تو یوسف کے لیے دیکھیں کہ وہ چھوڑنا بھی چاہتا تھا لیکن اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، راست باز شخص تھا، خدا کے ڈر اور خوف کو اپنے دل میں رکھنے والا شخص تھا۔ اسی وجہ سے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، پھر لیکن جب خداوند کے فرشتے نے میسج دے دیا، پیغام دے دیا، تو پھر وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ خداوند کے بندہ یوسف کی زندگی نہایت ہی خوبصورت راست باز زندگی، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو اس کی کردار میں شخصی طور پر موجود تھیں، اور انہی باتوں کی بنا پر خداوند نے اسے اس بڑے کام کے لیے چنا
کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا والد ہو، اسے اپنا نام دے، اپنے خاندان کا نام دے، اپنا ہنر دے، اس کی تربیت کرے۔ اور ایسے شخص کا چناؤ خداوند نے اس لیے کیا کہ خداوند یسوع مسیح ایسے شخص کے زیر سایہ پرمان چڑھیں، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر یوسف نے بھی خداوند یسوع مسیح کی تربیت ایسے ہی کی جیسے کلام میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی پھر بڑے ہو کر ان ساری باتوں کو اپنی زندگی سے شخصی طور پر، عملی طور پر پورا کیا اور کر کے دکھایا۔ سو خداوند کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔